شاہزادے کا اصل نام روشن اختر تھا۔ وہ شاہجہاں حجستہ اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ سید برادران نے اسے جیل سے رہا کروایا اور 17 ستمبر 1719 عیسوی کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے لیے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا، لیکن تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلا کا نام دے دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک عیاش طبع غیر متوازن شخصیت کا مالک تھا۔ 24 گھنٹے شراب میں دھت رہتا، رقص و سرور اور فحاشی اور یعنی کا دل دادا تھا۔ وہ کبھی کبھی دربار میں ننگا آ جاتا تو اس کی اطاعت میں تمام درباری کپڑے اتار دیتے۔ وہ کبھی تمام وزراء کو زنانہ کپڑے پہن کر دربار میں آنے کا حکم جاری کر دیتا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو وزیر مملکت کا درجہ دے رکھا تھا۔ وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خبط میں بھی مبتلا تھا۔ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا، ان کے ساتھ برہنہ لیٹ جاتا اور اسی حالت میں دربار ہی میں پیشاب کر دیتا۔ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا اور اس کا قول تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 عیسوی کو انتقال کر گیا۔ یہ محمد شاہ رنگیلے کے شخصیت کا ایک رخ تھا جس میں اس کی طبیعت کی رنگین مشہوری اور اس کا دوسرا رخ سرکار زری زربخش خواجہ نظام الدین اولیاء سے خاص وابستگی تھی۔ ملاحظہ کرے اس کے شخصیت کا دوسرا رخ۔ محمد شاہ رنگیلا اپنی والدہ کے ساتھ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضور محبوب الہی کی مزار پر حاضری کے لیے حاضر تھا۔ اس کی والدہ کو محبوب الہی سے خاص عقیدت تھی۔ اس وقت محمد شاہ رنگیلا صرف 7 برس کا تھا، مگر عقیدت میں نیند کی آغوش نے لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھبرا کر آنکھ کھلی، اپنی ماں کو آواز دی۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگا، اماں حضور، یہ جو چاول کے دانے میرے ہاتھ میں ہے جانتی ہو کہاں سے آئے؟ والدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگا، میں نے خواب میں محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ محبوب الہی نے اپنے عقیدت مندوں کے درمیان جلوہ فروز، میں بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس نے کسی کو اقبال کہہ کر آواز دی اور کہا، دیکھا ہماری محفل میں مغلوں کا لڑکا بیٹھا ہے۔ میں نے فرمایا، محفل میں مغلوں کا لڑکا بیٹھا ہے، اسے بھی کچھ دے دو۔ آواز آئی، حضور دیگے خالی ہے۔ فرمایا، اس کو کھرچن ہی لا کر دے دو۔ اس نے میرے ہاتھ میں یہ چند دانے لا کر رکھ دیے اور کہا، حضور صرف یہی بچا ہے، دیکھیے چاول اب بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ ماں بڑی سمجھدار اور صاحب بصیرت خاتون تھی۔ اس نے دربار کے متولی سے خواب بیان کیا تو اس نے تصدیق کر دی کہ وہ محبوب الہی تھے۔ اقبال آپ کے دروغہ مال کا نام تھا۔ بچہ ٹھیک کہتا ہے، چاول کے 7 دانے کا مطلب ہے رنگیلا کے بعد برائے نام مغلوں کے 7 بادشاہ گزرے گے، اور ٹھیک اسی طرح ہوا۔ محمد شاہ رنگیلا چاہتا تھا کہ اسے مرنے کے بعد قبر کی جگہ کھلائی گئی تھی تو انہوں نے قدموں میں مل جائے، مگر وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا اور لکھ کر دے دیا کہ وہ جگہ آپ کو دے دی جائے گی۔ مجاور اس پر راضی نہ تھے، ان کو پانی پلایا، بلکہ کھیلی تمام گدی نشینوں اور مجاوروں کو اپنے ہاں ضیافت کے ساتھ اور سب کو بڑی محبت سے کھانا کھلایا۔ مجاوروں کو پیاس محسوس ہوئی تو کہا، حضرت امیر خسرو کو محبوب الہی سے کہاں منگواتے ہیں اور کھانا کھاؤ۔ جب کھانا کھا کر حضور محبوب الہی برا حال ہو گیا۔ خسرو کے پیر اور استاد تھے تو بیچارے پانی کے لیے تڑپنے لگے۔ خسرو نے اپنے مرشد کے عشق میں دنیا ترک کر دی تھی اور اپنے مرشد کے انتقال کے بعد دیوان مجاوروں نے کہا، حضور یہ بہت مشکل ہے، اپنے محبوب سے کہا کہ ہمیشہ کے لیے جا ملے۔ حضرت امیر خسرو اور محبوب الہی کے درمیان محمد شاہ رنگیلا کی قبر ایک پردے کی طرح حائل ہے۔ مغل بادشاہوں کی آخری کڑی بہادر شاہ ظفر نے دیکھا کہ برسوں اور صدیوں کی سلطنت ہاتھوں سے جاتی ہے
اور انگریز ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بڑا رنج ہوا اور دہلی کے ایک بزرگ کے پاس تشریف لے گئے. دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کیا حضور کچھ کرے، مسلمانوں کی حکومت خطرے میں ہے، مسلمان تباہ ہوتے ہیں، مغلوں کا نام ختم ہوتا ہے. بزرگ بولے صرف ایک شرط ہے، اگر وہ پوری کر دی جائے تو مغل سلطنت پر آج بھی نہیں آ سکتی. بہادر شاہ ظفر بولے فرمائیے وہ کیا ہے، اور کہا عاشق اور معشوق کے درمیان جو پردہ حائل ہے اسے ہٹا دیا جائے. بہادر شاہ ظفر نے کہا وہ کیا حضور؟ کہا حضور محبوب الہی اور حضرت امیر خسرو کے درمیان محمد شاہ رنگیلا کی قبر دیوار بن کر حائل ہے. زندگی میں جب وہ جدا نہیں تو اس مثال کے بعد ان کو جدا کیوں کیا ہے؟ محمد شاہ رنگیلا کی قبر کشائی کر کے انہیں کہیں اور دفنا دو، ہندوستان پر کبھی انگریز قبضہ نہیں کر سکتے. بہادر شاہ ظفر نے عرض کیا حضور یہ مجھ سے نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے سلطنت کے ہوش میں دادا کی قبر پوتے نے کھدوا ڈالی. تاریخ میں اس سیاہ باب کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا، جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. تو بزرگ نے کہا پھر جو تباہی کا مقابلہ کرو اور تم سمجھو. اس طرح حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا پرستار محمد شاہ رنگیلا آج بھی اپنے محبوب کے قدموں پہ آسودہ خاک ابدی نیند سو رہا ہے. مغلوں کی سلطنت تباہ و برباد ہو گئی، مگر محمد شاہ رنگیلا کو کوئی بھی محبوب الہی کے قدموں سے جدا نہ کر سکا.